اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امید ہے آپ سب بخیریت سے ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے جی رہے ہوں گے۔ بندہ ناچیز محمد قاسم بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ جاوید نامہ پارٹ 1 مناجات، یعنی جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں، اس رنگین دنیا میں انسان کو ہمیشہ سے ہی مہر میں راز کی آرزو رہی ہے، اور تسلی بخش جواب نہ ملنے تک وہ اسی جستجو میں رہتا ہے۔ وہ اپنی فریاد کبھی اس عالم سے کرتا ہے جو پانی، ہوا اور مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس پر فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاید یہ عالم صاحب دل نہیں، اگر یہ بھی انسان کی طرح دل رکھتا تو ضرور انسان کی فریاد سنتا۔ یہ سمندر، بیاباں، پہاڑ اور گھاس سبھی گونگے اور بہرے ہیں، کسی کی آہ فغاں کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ اگرچہ آسمان پر ڈھیروں بڑے بڑے ستارے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے زیادہ تنہا ہے، اور سب ایک دوسرے سے بے خبر ہیں اور اپنی گردش میں رواں دواں ہے۔ یہ ایک ایسا قافلہ ہے جس نے سفر کا کوئی سامان تیار نہ کیا ہو، جبکہ سفر کے لیے اس کے سامنے لامحدود آسمان اور لمبی راتیں ہیں۔ کیا یہ جہاں شکار ہے اور ہم سب اس کے شکاری ہیں، یا پھر کیا ہم ایسے قیدی ہیں جنہیں قید کے بعد بلا دیا گیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، میں نے بہت آہذاری کی، لیکن اس کے جواب میں کسی طرف سے مجھے آواز نہ سنائی دی۔ نہ سمندر، نہ بیاباں پہاڑ، نہ گھاس، نہ آسمان کے ستاروں پر میری فریاد کا کوئی اثر ہوا، اور نہ کسی نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور نہ کوئی جواب دے سکا کہ فرزند آدم کا ہمراز کہاں ہے، کہ اس انسان کو جاننے والا کون ہے؟ کوئی ہے جو اس انسان کو جانتا ہے؟ میں نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب والے جہاں کو دیکھا ہے، اس کا وجود سورج نکلنے سے ہے، یہاں گیا اور تھا کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ دن بڑا ہی مبارک ہے جس کا تعلق سورج نکلنے سے نہیں ہے، اس کی صبح کی نہ تو دوپہر ہے اور نہ شام ہی ہے۔ اگر انسان کی روح ایسے دن سے روشن اور منور ہو جائے تو ہر طرح کا غیب حضوری میں بدل جاتا ہے، اور آواز کو بھی رنگ کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ جان، مجھے ایسا دن نصیب فرما اور اس بے سوز اور بے مقصد دن سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا بلاغ المبین۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ والسلام۔